مورخہ 11 دسمبر سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام سرکٹ ہاؤس میرپور خاص وزیر اعلیٰ اور افسران سے خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے نافرمانی کا انجام۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ ويضع من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: 7 يظلهم الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. فقال: الأول الإمام العادل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دنیا عروج و زوال کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر پل پہ نئی سے نئی داستانیں جنم لے رہی ہوتی ہیں، اور اسی پل میں بے شمار داستانیں دم توڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایک پل میں کسی کی پتنگ اڑ رہی ہوتی ہے، اسی پل میں دوسرے کی پتنگ کٹ رہی ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں کسی کے آگے زمزمیں، شادیانے اور سائرنز ہٹو بچو کے شور ہوتے ہیں، اسی پل میں کسی کو ہتھکڑیاں ڈال کر زندان کی طرف دھکیلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کائنات کا شروع سے دستور چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے ہی مکار، کبھی کسی کا ساتھ نہ دیا، ہے ہی غدار، اب سب سے زیادہ اس کی غداری اپنے وفاداروں کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ اس کی وفا اس کو ٹھوکر مارنے والوں کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک گائے ہے، اس کا ماتھا زخمی ہے، اس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: تو کون ہے؟ کہا: جی میں دنیا ہوں۔ تیرا یہ حال کیسا ہے؟ کہا: جو مجھے نہیں چاہتے ان کے پیچھے بھاگتی ہوں، انہوں نے مار مار میرا ماتھا زخمی کر دیا۔ جو میرے چاہنے والے ہیں ان کے آگے آگے دوڑتی ہوں، تو انہوں نے پکڑ پکڑ میری دم تو کاٹ دی، پر میں ان کے قابو نہ آ سکی۔ بنانے والے نے اس کو کیا کہا ہے؟ خود جس نے بنایا، یہ وزیر اعلیٰ کی پوسٹ جس نے بنائی، وزیر اعظم صدر کے عہدے جس نے ہمارے ذہنوں میں ڈالے، اور جس نے اس دھرتی آکاش کا نظام بنایا، سجایا، سورج چاند تاروں سے اس کو مزین فرمایا، بنانے والا تو بہتر سمجھتا ہے کہ
کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بنانے والا یوں کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی وزارت اعلیٰ، تمہارے 18، 19، 22 گریڈ، اور یہ ممبر، یہ بڑے بڑے ہیلی کاپٹروں کا اترنا اور آپ لوگوں کا پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگنا، اور یہ بادشاہیاں، یہ حشم قدم، یہ ہٹو بچو، یہ فقر فاقہ، یہ آہو بکا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا۔ اب مٹھی چلے جاؤ مٹھی کی طرف، تو ریت میں پانی پانی نظر آ رہا ہے، اور میرے جیسا دیوانہ اس کو پانی سمجھ کے بھاگ رہا ہے۔ او میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہ یہ پانی، یہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ چلو چلو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم ملا لوگ ہو، تمہیں تو چٹائی کے سوا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج روشن دنیا ہے، روشن خیالی ہے، یہ پانی ہے، بھاگو۔ آگے گیا وہ پانی آگے چلا گیا، اور آگے گیا وہ اور آگے چلا گیا، اور آگے گیا وہ اور آگے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ چلتے 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 وہاں جا پہنچا جہاں سے لوٹنے کی راہیں بند ہو گئیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں کا خبر کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل چل دھکے کھا 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 پہنچے تو پتہ چلا یہ تو دھوکہ تھا، میں کہاں آ گیا۔ واپس لوٹنے کے لیے زندگی ساتھ دینے کو تیار نہیں، زندگی ہے تو صحت ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ وقت گزر چکا ہے، دن ڈھل چکا ہے، شام ہو چکی ہے، قبر قریب آ چکی ہے، اور حسرت ندامت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی ہوتا ہے چلو بڑھاپے میں 4 آنسو بہا لے، کیونکہ اللہ تو اتنا قدردان ہے کہ آخری لمحوں میں بھی کوئی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جائے کہ جوانی کی توبہ، ہمارے ہاں مسل مشہور ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لے پر توبہ کر لے تو اللہ سارے ہی معاف کر دے۔ چونکہ معاملہ ہمارا ان حکمرانوں سے نہیں ہے، ہمارا معاملہ اللہ کی ذات سے ہے، جس کے ہاں معاف کرنا اس کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر جناح بعوض، یہ مکڑی کا جالا ہے، بیت العنکبوت، یہ دھوکے کا گھر ہے، کسراب بقیعہ۔ یہ سب جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے، یہ دھوکہ تو آپ کو ریٹائرمنٹ پر ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا تھے، ہم تو کچھ بھی نہ تھے۔ اب تو میں جب گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، میرا کلاس فیلو تھا، اس کا باب تھا 5 برس چیف سیکرٹری رہا چودھری صدیق، 5 برس مسلسل، کوئی اتنی لمبی نہیں کر سکا چیف سیکرٹری کی سیٹ پر، کوئی اتنا لمبا نہیں بیٹھ سکا۔ اس کو خوشامد کا فن آتا تھا، شیشے میں اتارنا آتا تھا۔ تو اس کا دوست میرا، اس کا بیٹا میرا ایسے ہی، آج بھی اس سے میری یاری اسی طرح سلامت ہے۔ ایک دن میں سے ملنے گیا، بیمار تھا، میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا پوچھتے ہو کیا ہوا؟ جب باپ چیف سیکرٹری تھا تو چھینک آتی تو 100 آدمی پوچھنے آتے تھے، اب مر رہا ہوں کوئی حال ہی نہیں پوچھتا ہے، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میں کہا یہ میں ارباب صاحب سے کہتا ہوں یہ دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ ہیلی کاپٹروں سے ان کے سلوٹ، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ ارباب کو سلوٹ نہیں کر رہے، یہ وزیر اعلیٰ کو کر رہے ہیں۔ جس دن یہ پلیٹ کسی اور کے نام پہ چلی جائے گی، پھر یہ شعر ان پہ فٹ آ جائے گا، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو اول تو یہ دھوکہ تو ریٹائرمنٹ پر ہی کھل جاتا ہے، کرسی سے اترے اور حقیقت سامنے آ گئی۔ لیکن بعض آدمی ایسے آئے جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے اور کج کلاہ لے کر مرے، وہ تخت شاہی پہ بیٹھ کے موت آئی،
انہوں نے زندگی میں زوال دیکھا ہی نہیں، تو ان کی موت پہ جا کے آنکھ کھل جائے گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، جب آنکھ کھلے گی تو کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے، مجھے بس تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تیرے پاس آنے کی تیاری کر لوں، کچھ زیادہ راہ لے لوں۔ تو جواب آئے گا کلا، بکواس بند، ختم، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اب اگلی زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ، مہلت ختم ختم۔ وہی چند گھڑیاں تھی، چند صبحیں، چند شامیں، جو تم دنیا کو مقصد بنا کے دوڑے، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح اخلاق کے ضابطے پائمال ہوئے، اقداریں، وہ ایک فرسودہ نظام بن کے کتابوں میں رہ گیا، اور اللہ اور اس کی ہستی اور اس کے احکام ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کے محبوب کی شخصیت، حیثیت اور سنت وہ صرف مسجد تک رہ گئی، باقی تو زندگی میں آزاد ہو کے چلے۔ تو آج تو پردہ اٹھ گیا ہے، آج نقاب کشائی ہو گئی ہے، اب اصل حقیقت سامنے آئی ہے، واپس جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا عروج و زوال کی داستان ہے، یہاں چھوٹے اور بڑے چلتے چلے آئے، بلند بھی پست ہوئے، پست تو پہلے ہی پست ہیں، اونچوں کو بھی نیچا ہونا پڑا، نیچے تو پہلے ہی نیچے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو بقا ہے، بس وہی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے اور اس کو بقا ہے۔ کل ملک ہالک الا ملکہ، ہر ملک، ہر بادشاہ کے لیے موت ہے، اللہ اور اس کی بادشاہی موت سے پاک ہے۔ کل ذل کل ملک زائل، ہر چیز کو زوال ہے، اللہ اس کی ذات زوال سے پاک ہے۔ کل ذل خالص، ہر سایہ ڈھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سایہ ڈھل جانے سے پاک ہے۔ ہر چیز میں تغیر اور تبدل ہے، اللہ ہر تغیر اور تبدل سے پاک ہے۔ ہر چیز ماضی میں چھپ جاتی ہے اور حال کے صدمے سہتی ہے اور ماضی کے سہانے خواب دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماضی سے بھی پاک ہے، حال سے بھی پاک ہے، مستقبل سے بھی پاک ہے۔ اللہ اپنے ملک میں نہ وہ عرش کا محتاج ہے، نہ وہ کرسی کا محتاج ہے، نہ وہ فرشتوں کا محتاج ہے۔ اللہ اپنی شہنشاہی میں نہ 7 آسمانوں کا محتاج ہے، نہ 7 زمینوں کا محتاج ہے، نہ وہ نبیوں کا محتاج ہے، نہ وہ جنوں کا محتاج ہے، نہ وہ جنت اور جہنم کا محتاج ہے، نہ وہ نیک اور بد کا محتاج ہے۔ محتاجگی اس کے خزانے میں ہے نہیں۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، عالم ہے غیب کا بھی، شاہد کا بھی، حاضر کا بھی، نہاں کا بھی اور پنہاں کا بھی، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو وہ سنتا ہے، پھر آہستہ بولو وہ سنتا ہے، پھر کان سے کان لگا کر سرگوشیاں کرو، کان سے ہونٹ لگا کے سرگوشیاں کرو، وہ اس کو بھی سنتا ہے، پھر ہونٹ بند کر لو اور اپنی زبان کو تالو سے لگا لو، لب سیلو اور دل ہی کی دھڑکنوں سے بات کرو، تو میرے اللہ کا دعویٰ ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میں تیرے دل کی دھڑکنوں کے الفاظ کو بھی سننے کی طاقت رکھتا ہوں، اسے بھی سنتا ہے۔ ہر چیز فانی، اللہ باقی، ہر چیز مٹے گی، اللہ باقی، ہر عزت دار خاک آلود ہوگا، اللہ باقی۔ چنگیز خان سے بڑا بادشاہ کون آئے گا؟ قبر موجود نہیں ہے۔ سکندر رومی سے بڑا کون آئے گا؟ سکندر یونانی سے بڑا کون آئے گا؟ قبر موجود نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنے آئے، نیک بھی آئے محمود غزنوی جیسے، بد بھی آئے تیمور لنگ جیسے،
اور تخت شاہی کو نبیوں نے بھی عزت بخشی، سلیمان علیہ السلام جیسے اللہ کے نیک بندے بھی تخت پر بیٹھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسے، اور بدکار بھی بیٹھے ہیں، اور زانی بھی بیٹھے ہیں، شرابی بھی بیٹھے ہیں، جواری بھی بیٹھے ہیں، لیکن ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ 33 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے؟ 33 سال کی عمر تھی سکندر یونانی کی، اور 13 جون کی تپتی ہوئی دوپہر 353 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد 353 قبل مسیح BC، 353 BC، اور بابل کا شہر عراق، فاتح اعظم، لاکھوں انسانوں کے خون بہانے والا، 33 سال کی عمر میں صرف ملیریا کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، کوئی کینسر نہیں ہوا، کوئی بڑا مرض نہیں آیا، ملیریا، صرف ملیریا، اور وہ ایسے ایسے تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے میرا سب کچھ لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے، اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں، ظالم، لاکھوں کو بے گھر کر کے اب گھر کی تمنا کرتے ہو، یہیں مرو گے پردیس میں بے بس مسافر کی طرح۔ دنیا کے اتنے بڑے فاتح کو موت نے ایسے مروڑ کے رکھ دیا، نشان مٹا دیا، سلطنت مٹ گئی، اس کا بیٹا تو پہلے ہی مر گیا تھا، اکلوتا بیٹا جس کے لیے اتنی کائنات تو روندا، قتل و غارت، خون کی ندیاں بہائیں، ملتان کی لڑائی میں بیٹا قتل ہوگا، خود بھی بڑا زخمی ہوا تھا ملتان میں لڑتے ہوئے، بیٹا بھی قتل ہوا، خود زخمی ہوا، اور یونان پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ یہاں ہر چیز کو فنا ہے، یہ ہے فرد کی موت، ایک کائنات کی موت آنے والی ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ عجیب الفاظ ہیں۔ حقیقت، میں یہ لفظ بول کے خاموش ہو جاؤں، آگے کچھ نہ بولوں، میں کہوں حقیقت تو آپ سارے میرا منہ تکو گے، مول صاحب کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ حقیقت، پھر میں آگے کہوں وما ادراک ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت؟ ایک آدمی یوں سمجھو، سائرن بجتا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں، پھر اس سے زیادہ زور سے بجے پھر ایک دم کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور زیادہ زور سے بجے پھر بھاگنا شروع کرتا ہے، کچھ ہو گیا، تو یہ 3 سائرن اللہ نے بجائیں، الحاقہ، پھر ایک دم سناٹا چھا گیا، تو سارے میرپور خاص والے 18 19 22 گریڈ والے چھوٹے بڑے افسر ہیں، فقیر غریب سب مہتر کہتر، پھر آواز آئی الحاقہ، حقیقت کیوں لفظ لائے ہیں؟ حقیقت، او میرے بندو، جسے تم حقیقت سمجھ رہے ہو وہ دھوکہ ہے، جس رب نے اسے بنایا وہ رب کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ سنو اپنے رب کی پکار، تمہیں اصل حقیقت کی طرف لا رہا، الحاقہ، سناٹا، پھر دوبارہ آواز آئی ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت، کیا ہے وہ حقیقت، کیا ہے وہ حقیقت، کیا ہے وہ حقیقت؟ ایک دم افراتفری مچ گئی، کیا ہے کیا ہوا؟ اس کو زور دار دھماکہ ہو تو ہم یہاں بیٹھے رہیں گے؟ سوری بھاگی، ان کے ہوتے تو پٹاخہ بھی بج جائے تو دیکھو کیا حال ہوتا، نہیں؟ چلو ہمارے ہوتے تو کوئی ٹھاپا بھی ہو جائے تو کچھ نہیں، ان کے ہوتے تو پٹاخہ بج جائے پھر تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، نہیں؟ تو ملحاقہ، کیا حقیقت؟ ایک دم کیواڑ بج اٹھے، در و دیوار لرز گئے، پھر سناٹا چھا گیا، پھر ایک دم تیسری آواز آئی وما ادراک ملحاقہ، اے میرپور والو تمہیں کچھ پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، اے سندھ پنجاب والو، اے بلوچستان سرحد والو، اے ایران توران امریکہ یورپ آسٹریلیا والو، اے افریقہ والو، وما ادراک ملحاقہ،
تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ حقیقت ہے کیا، تم اسی میں مکھی پہ مکھی مار رہے ہو، پیسے کے جوڑنے کو حقیقت سمجھ رہے ہو، بلڈنگیں بنانے پر اور پلاٹ خریدنے، گھر بنانے، اسی کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو، اولاد کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا تم حقیقت سمجھ رہے ہو، نہیں 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 نہیں، وما ادراک ما الحق، تمہیں پتہ بھی ہے اصل حقیقت تم جان بھی نہیں سکتے ہو، اللہ نے حیران کر کے ہمیں چھوڑ دیا اور آگے جواب نہیں دیا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب یہ صورت سے حال ہو تو جواب چاہتا ہے، اور اللہ چپ ہو گئے اور ایک دم کہانی کا رخ ایک اور طرف موڑ دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سوال ذہنوں میں باقی رہ گیا اور انداز گفتگو کہیں اور چلا گیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة۔ ابھی جواب نہیں آ رہا اور لوگ ایسے حیرت پھٹی نظروں سے جواب تو دے نہیں رہا، دائیں بائیں کی کچھ سنا رہا ہے، تو اندر میں حیرت بھی بڑھ رہی ہے، خوف بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ دھماکے بڑے خوفناک ہوئے ہیں اور بڑے عجیب قسم کے ہوئے ہیں، لہذا وہ کپ کپا رہے ہیں کہ چونکہ آگے بولنے والے کا لہجہ بڑا خوفناک ہو کے بول رہا ہے، وہ عام لہجے میں نہیں بول رہا، وہ بڑے ہیبت کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ بول رہا ہے۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ یہ اتنی بیچ میں کہانی سنائی اللہ تعالیٰ نے اور ابھی جواب کوئی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت جھنجھوڑا بدیانت کو بھی، دیانتدار کو بھی، شرابی کو بھی، تہجد گزار کو بھی، ناچنے والے کو بھی، تڑپنے والے کو بھی، بے پرد کو بھی، با پرد کو بھی، نمازی کو بھی، بے نمازی کو بھی، ترازو کے عدل کو تولنے والے کو بھی اور ظالم کو ایک قلم کے اشارے سے آزاد کر دینے والے کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، کیا ہے؟ کہ پہلے سنو، تم سے پہلے کچھ لوگوں نے میری اس حقیقت کو جھٹلا دیا تھا، جسے میں نے حقیقت کہا اسے انہوں نے جھوٹ کہا، جسے میں نے جھوٹ کہا اسے انہوں نے حقیقت کہا۔ میں نے کہا دنیا مچھر کا پر، میں نے کہا متاع الغرور، میں نے کہا دار الغرور، میں نے کہا متاع قلیل، میں نے کہا لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، میں نے کہا یہ ڈوبتی چھاؤں ہے، یہ جو ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ ٹوٹ جانے والا گھر ہے، یہ متان یہ باقی رہنے والا گھر نہیں ہے، یہ دنیا سے اٹھ جانے کی جگہ ہے۔ اور وہ نہیں یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ کچھ لوگ تمہارے جیسے ملتے جلتے آئے تھے، ایک سمود، ایک عاد، ایک فرعون، ایک قوم لوط، اللہ نے چند موٹی، ایک قوم نوح، 4 قصے سنا دیے۔ سمود نے جب آخرت کو سے منہ موڑا تو فرشتے کی چیخ نے انہیں بھمبوڑا اور ان کو زیر و زبر کیا، اور قوم عاد نے متکبر ہو کر جب کہا من اشد منا قوہ، جیسے آج کی ایٹمی طاقتیں کہہ رہی ہیں ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، ان قریب اللہ کا نظام چلنے والا ہے، کیونکہ جس دور میں باطل نے یہ کہا من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے بڑا طاقتور، اسی پہ اللہ پر چلتا ہوا آیا، اور ہواؤں کے رخ اس کو کوئی پکڑنے کے لیے دیر لگتی ہے، وہ ہماری فوجوں کا محتاج تھوڑا ہی ہے۔ جس دور میں باطل اس سطح پر آیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی رب اعلی، جس دور میں کفر نے یہ نعرے لگائے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم بیچ میں سے ہٹ چکے ہیں، اب اللہ خود سامنے آ چکا ہے، اب اس کی اپنی غیرت کا تقاضا ہے، وہ جھاڑو پھیرے گا، اسے جھاڑو پھیرنے کے لیے نہ کسی ایٹمی طاقت کے سامنے لشکر لانے کی ضرورت، نہ بم مارنے کی ضرورت، دھرتی اس کی، آسمان اس کا، ہوا اس کی، پانی اس کا، پتھر اس کے، سنگریزے اس کے، ابابیل اس کے، پرندے اس کے،
मौसम उसका, बिजलियां उसकी, बर्फ उसकी, भाप उसकी, कायनात उसकी, बहर बर उसका, समंदर उसके, दरिया उसके, मादनियात उसकी, आग का खालिक, पानी का खालिक, सारी बहर बर पर काबिज, वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ों का हुक्मरान, वल अर्द फरशनाहा, जमीन का शहनशाह। ये क्या है? आज है, कल कोई और आ जाएगा। वल अर्द फरशनाहा, अल अर्द जमीन कब्दतहु यौमल क़यामा युमसिकु अस्समावाति वल अर्द अन तज़ूला, आसमानों का शहनशाह, जमीनों का शहनशाह, युरसिलु रियाहा, हवाओं का शहनशाह, मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, बागात दरख्तों का शहनशाह और मालिक, हाज़ा अज़बुन फरातुन साइगुन शराबहु, मीठे पानियों का बादशाह, हाज़ा मिल्हुन उजाज, कड़वे पानियों का बादशाह। वो जब इरादा करेगा, कौम आद ने कहा मन अशद मिन्ना कुव्वा, कोई हमसे ताकतवर है, कोई हमसे ताकतवर है? तो अल्लाह ने कहा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद मिन्हुम कुव्वा। ऐ हूद, इनको बताओ, जिस अल्लाह ने तुम्हें नुत्फे से इंसान बनाया तुमसे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है। कौम आद पे हवा छोड़ी, समूद पे फरिश्ते की चीख आई, फिरौन को पानी में डबोया, कौम लूत की बस्तियों को सबसे ज्यादा अजाब कौम लूत पर आया। ये दुनिया की वाहिद बेहया कौम है जिसने वो किया जो किसी ने न किया। इससे मेरे भाइयों मैं ये डरता हूँ और ये अखज़ करके बताता हूँ कि जिस मुआशरे में बेहयाई फैल जाए उन पर उसको अल्लाह की पकड़ से कोई चीज बचा नहीं सकती सिवाय तौबा की। तो सारी दुनिया बिल्कुल यूं आखिरी के किनारे पर है, दमों पर है। हाँ, जैसे मरीज हिचकियां ले रहा हो तो अब तो डॉक्टर को भी बताने की जरूरत नहीं है, अब तो छोटा बच्चा भी कहेगा कि मौत आ गई। आसार इतने वाज़ेह हो गए कि अब बच्चा भी बोलेगा मर रहा है, मर रहा है। जो मुआशरा बेहया हो जाता है, बेहया हो जाता है और आवारगी तहजीब बन जाती है, नाच गाना सकाफत बन जाता है और औरियानी सरे बाजार जीनत बन जाती है, तो अल्लाह का सबसे खौफनाक अजाब का निजाम चलता है कि अल्लाह पाक गुनाह को चार दीवारी के अंदर तो बर्दाश्त करता है, बाहर निकल आए फिर उसकी पकड़ सख्त हो जाती है। तो कौम लूत को बर्बाद किया पत्थरों की बारिश के साथ, शेरों को मसा करने के साथ, जमीन में धसाने के साथ, ऊपर का नीचे करने के साथ और आंखों को मसक कर देने के साथ 4-5 किस्म के कट्ठे अजाब अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर मारे। ये सारी कहानियां सुनाकर हमें हैरत में छोड़कर फिर कहता फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा। अब तुम्हें बताऊं हकीकत है क्या? हकीकत है, बदयानत आदमी पैसे क्यों इकट्ठे करते, कहते कल काम आएंगे। हकायक की दुनिया है, हकायक की दुनिया है, ख्वाबों की दुनिया नहीं है। हकायक का सामना करना पड़े तो आदमी चौकड़ी भूल जाता है। तो अल्लाह ताला हमें बता रहा, तुम्हें बताऊं हकीकत, फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअ वंशक़्क़तिस समाअु फ़हिय यौमइज़िन वाहिया वल मलकु अला अर्जाइहा वयहमिलु अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। अब अल्लाह कह रहा हकीकत सुनाऊं, जब एक आवाज देने वाला आवाज देगा, जब एक खौफनाक पुकार पड़ेगी, एक फूंक, एक आवाज, क्या दिन होगा वो। सुबह सारे काम अपने अंदाज पर, उसलूब पर। हल वाला हल लेके जा रहा है खेत में डालने, और कोई बीज बखेरने वाला बीज लेकर मुट्ठी में डालकर उसको यूं बखेरने के लिए हवा में हाथ उठा चुका है। घर में मां मक्खन के पेड़े बनाकर वो देगची में डाल रही है। दूसरी जगह रोटी को तवे पर डालने को आगे झुक चुकी है। तीसरी जगह नवाला बना के बच्चे के मुंह में डालने को तैयार हुई बैठी है। चौथी जगह अपनी छाती उसके मुंह में देने के लिए वो तैयार हो चुकी है। उधर दुकानदार अपनी दुकान में झाड़ू दे रहा है और उधर एक दुकानदार बैठ चुका है। और यूं यहाँ तक रिवायत में आता है कि वो जो कपड़े वाला है वैसे कपड़ा नाप रहा होगा मीटर के साथ, नापा और यूं कैंची रखी और उधर गाहक ने
जेब से बटुआ निकाला और पैसे गिनने शुरू किए। वो पैसे गिनना होगा और वो यूं कैंची यहाँ तक ला चुका होगा। ऐसी ही एक सुबह वजीर आला हाउस में लोग भागम भाग हो रहे होंगे कि साहब आ रहे हैं और पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे हो रही होंगी और उधर वजीर आजम के यहाँ गलगला, सदारती महल में हंगामे और उधर गरीब की झोंपड़ी में भी सुबह उठते ही फिक्र के आज रोटी कहाँ से पूरी होगी। बारातियों के लिए इंतजाम, दूल्हा के सेहरे सज रहे और दुल्हन के गजरे सज रहे और सेहरे गाने वालियों की ढोलक की थाप चल रही और मैं अपने लाल तैयार कर रही और अफसरान 18-17 ग्रेड वाले अपने अपने सूट कोट पैंट टाइयां कस के दफ्तर को जाने के लिए भागम भाग तैयारियां कर रहे। सब्जी मंडी वाले सब्जी को जा रहे, गोश्त वाले कंधे पे बकरे लटकाए वे अपनी दुकानों को भाग रहे और नमक मंडी वाले उधर को भाग रहे, गल्ला मंडी वाले उधर को भाग रहे, फौजी अपनी वर्दियां ठीक कर रहे, देहाती अपनी फारग जिंदगी के लिए हुक्के तैयार करके हुक्के लेकर बैठ चुके और बच्चे गलियों में खेलने को आ चुके। और एक इसी तरह का दिन जिसका मैं नक्शा खींच के बता रहा हूँ, यही कुछ हर रोज हो रहा है, यही कुछ हो रहा होगा कि फईज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, एक आवाज धमाके के साथ बुलंद होगी और कैंची वाले की कैंची यूं गिर जाएगी और पुकार मकानों में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी और ये जमीन बोस होना शुरू हो जाएंगे। ये आसमान को क्या हुआ, ये तो बड़ा मजबूत था पर वो झूलता हुआ पुराने कपड़े की तरह लीरा होता चला जा रहा है। ये रोशन आसमान जो कभी भी ना ये सूरज कभी भी ना बुझने वाला, उसके सुराख अभी तो वो उससे नजर आते हैं लेकिन दूरबीन से आज उसके मेन होल सुराख काले और ज्यादा हो जाएंगे और सारी की सारी सूरज की आग ठंडी हो रही, चांद गिर रहा, तारे झड़ रहे, समंदर में आग, दरियाओं में आग, दरिया रेत पहाड़ रेत बन गए, इंसान भाग रहे, फिर एक खौफनाक धमाका होगा और सारे इंसान एक मौत मर के खत्म। आज इजराइल पसीना है, सबसे आखिर में शैतान की बारी आएगी, शैतान को पकड़ा जाएगा। तो जब शैतान के पास आएगा ना मलकुल मौत, तो जमीन में घुस जाएगा, वो गोता लगा के मशरक में जा निकलेगा, आगे फिर मलकुल मौत खड़े हों, फिर वो गोता लगाएगा और मगरब में जाने के लिए आगे मलकुल मौत खड़े हों, फिर वो गोता लगाएगा और शिमाल में जाने के लिए वहां मलकुल मौत खड़े हों, फिर वहां से गोता लगाएगा जनूब में जाने के लिए आगे मलकुल मौत खड़े हो गए। खुद ही उसको मोहलत दे रही है, नहीं उसको पकड़ नहीं सकते। जब वो चारों कोने आजमा लेगा ना, फिर कहेगा कहाँ ले जाओगे, क्या तेरी मोहलत खत्म हो चुकी है जालिम, इसी वक्त तूने मोहलत मांगी थी, आज तुझे भी फना है। मलकुल मौत के हाथों वो भी मरेगा, पहले आसमान के फरिश्ते मरेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। आसमान के फरिश्तों को मौत के घाट सुलाकर अल्लाह ताला फरमाएगा अर्श के फरिश्ते मर जाएं, वो धड़म से गिरेंगे और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील और मीकाईल भी मर जाए, तो अल्लाह का अर्श सिफारिश करेगा या अल्लाह जिब्रील और मीकाईल को बचा ले, इनको मौत न आए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उसको फकत कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है, कोई नहीं बच सकता। जिब्रील मीकाईल भी मर जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा इसराफील भी मर जाए, तो इसराफील सूर फूंक रहा होगा, सूर उसके हाथ से गिरेगा, वो धड़म से गिरेगा और सूर उड़ता हुआ जाकर अर्श के साथ ही मुअल्लक हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला शान बेनियाजी से कहेगा कौन बाकी, पता तो उसे सब है, कौन बाकी, कहेगा या अल्लाह ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा गुलाम बाकी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मर जा, तेरे लिए भी मौत मुकद्दर है। तू एक चीख मारेगा, अगर इंसानियत जिन्नात जिंदा होते तो उनके कलेजे फट जाते। सबको मौत के अंधेरों में धकेल कर, हाँ कहाँ चली गई अब अफसरियां, क्या इन्हीं अफसरियों के लिए ईमान बेचा था, इसी के लिए सच्चाई के सौदे किए थे। कहाँ गए वो चौपड़ी रोटियां, कहाँ गए वो बंगले, कहाँ गए वो सब, खाक में मिल गए। मेरा अल्लाह कहेगा सारी कायनात को ढूंढ कर कहेगा
अल्लाह अकबर। मन कान ली शरीकन फलियत, कोई मेरा शरीक है तो आप सामने आओ। कौन जो सामने आए? फिर अल्लाह कहेगा मन कान ली शरीकन फलियत, कोई मेरा शरीक है तो सामने आए। फिर अल्लाह कहेगा मन कान ली शरीकन फलियत, कोई मेरा शरीक है तो सामने आए। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा ऐन अल मलूक, कहाँ गए बादशाह? ऐन अल जब्बारून, जालिम कहाँ चले गए? ऐन अल मुतकब्बिरून, अकड़ के चलने वाले कहाँ चले गए? बीच में बता दूं, सबसे बड़ा मुतकब्बिर बेनमाजी है काफिर के बाद। सुन रहे हो? कहिए हम तो बड़े मुतवाज़े मिस्कीन लोग हैं। सबसे बड़ा मुतकब्बिर बेनमाजी है काफिर। दुनिया का सबसे बड़ा मुतकब्बिर है जो खालिक को नहीं मानता, जिसने नुतफे से इंसान बनाया। फिर उसके बाद धरती का सबसे बड़ा मुतकब्बिर इंसान बेनमाजी है। कि अरबाब साहब वक्ती तौर पे हुकूमत है, वक्ती तौर पे चली जाएगी, ना कोई रहा है न किसी के पास रही है। यही अल्लाह का दुस्तूर है। हमेशा रहती तो इनको मिलती, जब आप रिटायर नहीं हो जाएंगे। ये इस ओहदे के साथ अपने किसी खादिम को एक दफा बुलाएं, इनको छोड़ो। एक छोटा सा जमींदार अपने नौकर को एक दफा बुलाए, वो आगे ऐसे बैठा देखता रहे, फिर दोबारा बुलाए, वो उठ के न दे, फिर तीसरी दफा बुलाए, वो उठ के न दे, फिर चौथी दफा बुलाए और वो कान न धरे, फिर 5 दफा बुलाए और वो कान न धरे, और पूरा हफ्ता उसको 5 दफा बुलाता रहे, एक दफा हूं भी न करे, हाँ भी न करे। कौन सा ज़र्फ वाला ऐसा जिम्मेदार है, जागीरदार है, सरदार है, या वो कोई वडेरा है, या वो कोई MP है, नाजिम है, वजीर आला है, कि जो ऐसे नौकर को बर्दाश्त कर लेगा? पहला लक़ब उसको देगा, अरे तू ऐसा मुतकब्बिर, जिसकी रोटी खाता उसको जवाब में नहीं दे, नमक हराम। पहला लक़ब मिलेगा नमक हराम। हमारी रोटी खाकर हमें जवाब भी नहीं देते हो, दफा हो जाओ, निकल जाओ। और मेरा रब 50 साल से देख रहा है नमाज कोई नहीं पढ़ता है, और वो 5 दफा बुलाता है हैया अला सलाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हैया अला सलाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसलिए नहीं कि कोई मुझे जरूरत है, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। तुम्हें कामयाबियां देना चाहता हूँ, तुम्हें इज्जतें देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। कौन सा ऐसा आका है जो इतना बर्दाश्त करे? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है, उसका छोटा टाउन है तलम्बा। हमने गश्त किया, एक आदमी को मस्जिद में लाए, उसको नमाज पढ़ाई, कहने लगा आज जिंदगी में पहला सजदा दिया है। 40 साल की उम्र में कोई नमाज पढ़ी? कहने लगा नहीं। जुमा? कोई नहीं। ईद? कहने लगा कोई नहीं। रिस्क अल्लाह उसको भी दे रहा है, हवाएं उसके घर आ रही हैं, सूरज उसके घर को चमका रहा है, पानी का नलका उसके घर में पानी दे रहा है, उसके जबड़े दांत हिल रहे हैं, उसका दिल धड़क रहा है, उसका मैदा काम कर रहा है, उसके फेफड़ों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, और उसकी रगों में दौड़ने वाला खून उसी तरह चल रहा है जैसे नमाजी का चल रहा है। जैसे अल्लाह उसको सुला रहा है, इसको सुला रहा, उसको उठा रहा, इसको उठा रहा। ऐसा भी कोई करीम आका है, ऐसा भी कोई मेहरबान रब है जो ऐसे रब के आगे सर न झुकाए? उलमा कहते हैं उससे बड़ा मुतकब्बिर कोई नहीं। तो लगेगा इन अल मुतकब्बिरून, कहाँ है तकब्बुर करने वाले? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो अल्लाह कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है। इन्नी क्या है, बदअतु बिद्दुनिया वलम तकुन शैआ व अना अल्लज़ी उईदुहा। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें बनाया, फिर मैंने तुम्हें मिटाया, इंतजार करो तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। ये मेरा रब कह रहा है, ये है हकीकत, ये है हकीकत, ये नहीं जो तुम कर रहे हो। तो मौत पे पर्दा उठ जाता है। हाँ, जाओ बादशाहों की कब्रें देखो, तालपुरों की कब्रें देखो जिन्होंने सिंध पे हुकूमत की, अब्बासियों की कब्रें देखो, दरावड़ में जाकर वीरान। ओ रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है। कहाँ चली गई नूर जहां? नूर जहां
नूर नाम पे तो गौर करो, नूर जहान, जहान का नूर, जहान का नूर। और दिन को भी शब की सियाही का समा है। किस दर्द से शायर ने उसका नक्शा खींच के बताया है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है। अब उसके नाम और इस लफ्ज में देखो क्या उसने खूबसूरत अंदाज न अपनाया कि तुम किसे नूर जहां कह रहे, जिसके यहाँ दिन को भी रात है, जिसके यहाँ दिन को भी रात हो, तुम उसे कह रहे हो कि ये आराम गहे नूर जहां है। कहाँ चला गया उसका नूर? मर गई, मिट गया सब कुछ। तो कहर सोहबस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे भाइयों देखो, अल्लाह ने आपके हाथ में इक़्तिदार दिया है। ये अमानत है, ये अमानत है, ये जाती नहीं है, माँ के पेट से लेकर नहीं आए हो। ये अमानत है और ये वापस हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। रिटायरमेंट पर भी वापस और मौत पर पक्का पक्का वापस। ये लिखे हुए कलम का हिसाब देना पड़ेगा। अगर ये सही चल गया, अगर ये सही चल गया तो अल्लाह के नबी का इरशाद है, एक दिन का अदल। सुन रहे हो? जिन लोगों, आप सब जितने भी अफसरान हो, आपके साथ लोगों के हुकूक वाबस्ता हैं, बेशुमार लोगों के। मेरे साथ मेरी बीवी और बच्चों के हुकूक वाबस्ता हैं। माँ बाप के थे, अल्लाह ने उनको उठा लिया। बहन भाइयों के मुख्तसर से हुकूक मेरे साथ वाबस्ता हैं। एक डीसी है या एक एसी है, अब तो मुझे नाम नहीं आते जो नए नए रखे गए, पुराने नाम ही याद हैं। एक कमिश्नर है, एक डीसी है, एक एसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी है और सेक्रेटरी है, एडिशनल है, जॉइंट है। इनके साथ हजारों लाखों इंसानों के हुकूक वाबस्ता हैं। अगर ये कलम सही चल गया और अपने घर की जरूरतों को कुर्बान करता चला गया और वो चोपड़ी रोटी पे बिकाना और फरोख्त न हुआ और अपने कलम से अल्लाह से डर कर फैसले लिखता चला गया, तो अल्लाह के नबी का इरशाद है, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। तो अगर आप आदिल हो तो आप असल वली अल्लाह हो। हैं हमारे यहाँ वली अल्लाह किसे कहते हैं? जिसका कोई बाप दादा परदादा पीर फकीर हो, अब चाहे वो दाढ़ी मुंडा हो, नमाज न पढ़ता हो, वो सारा वली अल्लाह ही है। वो सारा साईं बन जाता है। ये कोई वरासत है? ये कोई वरासत है? ये वरासत नहीं है। वरासत होती तो अबू लहब को मिल जाती, चाचा था, क्यों न मिली? बिलाल को क्यों मिल गई जो हबशी गुलाम ज़ादा, वो कैसे मिली? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, कोई आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मैं न चला जाऊं। समझो, कोई नबी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक हमारे नबी न चले जाएं। एक दफा देखो भाई, एक मसले की बात बताऊं, ऐसे खड़े होके पीना भी जायज है, लेकिन आप सारे मुंह पर फतवा लगा देते, ये मौलवी कैसा है, खूब खिलाफ सुन्नत ही अमल करता, हमें सुन्नत की तरकीब देता है। चूंकि उन लोगों को शरीयत का पता नहीं है, मसाइल का पता नहीं है। जहां बैठने में तकल्लुफ हो वहां खड़े होके पीना मसनून है, इजाजत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसे ही खड़े होके आपके सामने पी रहा हूं, ऐसे पानी पिया। फिर फरमाया, मैंने अपने नबी को देखा, उन्होंने ऐसे पानी पिया। दूसरी हदीस में आता है, खड़े होकर पानी पियो तो कुली कर दो, खड़े होकर पानी पियो कुली कर दो। तो अब इसमें जोड़ के एक तरफ कह रहे हैं पियो कुली कर दो, दूसरी तरफ हज़रत अली फरमा रहे हैं खड़े होकर पिया। तो इस दोनों में मुताबिकत ये है, जहां बैठने में तकल्लुफ हो वहां खड़े होकर पीना की इजाजत है, और जहां बैठने में तकल्लुफ कोई ना हो, कुर्सी साथ पड़ी हुई है तो फिर भी खड़े होके, तो वहां ये खिलाफ सुन्नत बनेगा। इसको उलट दी, उसको कुली कर दिया जाए। जहां बैठने की आसानी से सहूलत हो वहां बैठकर पीने ही का हुक्म है। सबील पे लोग बैठ के पीना शुरू कर देते हैं, 3-3 सांस लेने शुरू कर देते हैं। अब एक सांस में पीना सुन्नत है, 2 आदमी और भी पीछे खड़े हैं पीने वाले में। अल्लाह ने शरीयत उतारी है सहूलत के लिए, न कि मशक्कत के लिए। आपने देखा मैंने कितनी मशक्कत के साथ उधर से उधर बैठा हूं, लेकिन सिर्फ आप लोगों के फतवे से डरने के लिए किया है, और साथ मसला भी बता दिया है। अल्लाह का शुक्र हमने पढ़ा है, हमने खाली
उल्टी सीधी किताबों से कुछ नहीं लिया, ना कोई कच्चे पक्के उस्तादों से पढ़ा हुआ है। तो मैं बीमार चल रहा हूँ, मेरे कंधे में शदीद दर्द है, फ्लू भी है, बुखार भी है, ये तय हो गया था ना, इसलिए आ रहा हूँ। फैसला, एक दिन का फैसला 60 साल की इबादत से बेहतर है। 60 बरस कौन करेगा? 60 बरस कौन से 60 बरस? जब सुबह सादिक हो तो तिलावत शुरू करो, फजर की अजान हो तो नमाज पढ़ो, फिर तिलावत शुरू करो, फिर इशराक हो जाए तो नफल शुरू कर दो। अब जवाल तक नफल पढ़ो, जवाल के बाद फिर जोहर पढ़ो, फिर असर तक नफल पढ़ो, असर के बाद फिर जिक्र करो, मगरिब से लेकर इशा तक नफल पढ़ो, इशा से लेकर तहज्जुद तक के नफल पढ़ो, फिर रात को रोजा रखो, दिन का रोजा, रात के नफल, दिन के नफल। 60 साल कोई आदमी ऐसे करता रहे जो नामुमकिन है। आपका एक दिन अदल के साथ दफ्तर में गुजारना इससे ज्यादा आपको दिला देगा। अदल यौमिन अदल यौमिन अदल यौमिन खैरुन मिन इबादत 60 आमा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 60 साल का एक दिन का अदल 60 साल की बंदगी से बेहतर है, बेहतर है। और अगर ये कलम गलत चल गया और जायज नाजायज की हुदूद को तोड़ गया तो फिर सबसे शदीद पकड़ जालिम की है। क़यामत के मैदान में सबसे सख्त हिसाब जालिम का है। अल्लाह ताला ने जब पैदा किया फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने पूछा, और फरिश्तों ने पूछा अल्लाह ताला से, या अल्लाह जालिम का है। अल्लाह ताला ने जब पैदा किया फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने पूछा, और फरिश्तों ने पूछा अल्लाह ताला से, या अल्लाह आप किसके साथी हैं? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं मजलूम का साथी हूँ जब तक उसका हक न मिल जाए। और अल्लाह के नबी ने कहा, मजलूम की फरियाद से बचना, अल्लाह और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। मजलूम पत्थर का पुजारी भी होगा तो अल्लाह उसका साथ देगा, और जालिम सजदे करने वाला तहज्जुद गुजार भी होगा तो अल्लाह की गैबी पकड़ उसके खिलाफ चल पड़ेगी। यहाँ कभी कभी पकड़ता है, हमेशा नहीं। हाँ, सिर्फ एक जुर्म की सजा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भुगत के आदमी मरता है, बाकी सब के लिए उधार हो जाता है। कभी कभी पकड़ आती है, उधार हो जाता है। आपने फरमाया अल्लाह हर गुनाह की पकड़ आगे ले जाता है, सिर्फ माँ बाप के नाफरमान ऐसा है जिसे मरने से पहले ही पकड़ता है। अगर वो तौबा न करे, अगर वो तौबा नहीं करता तो माँ बाप का नाफरमान मरने से पहले ही अजाब में गिरफ्तार हो जाता है। और माँ की दुआएं इंसान को कहां तक पहुंचा देती हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? उनके ज़हन में होगा पता नहीं कौन सा आलिम, मुफस्सिर, मुजाहिद, गाजी। अल्लाह ताला ने कहा, वो कसाई तेरा साथी, कसाईयों को गोश्त के मार्केट में जो फलाना कसाई है वो तेरा जन्नत में साथी। मूसा अलैहिस्सलाम तो हैरानी हो गए, कहा मैं देखो तो सही कौन है। गए तो कसाई आम कसाईयों की तरह गोश्त बेच रहा। जब शाम ढली तो उसने अपना बोरिया बिस्तर बंद किया और एक टुकड़ा गोश्त का थैले में डाल के कंधे पे रखा और चल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरे साथ आ सकता हूँ? कहा आ जाओ। उसे नहीं पता कि मूसा कलीमुल्लाह है। जब घर गया तो उसने गोश्त को काटा, पकाया, फिर रोटी पकाई, फिर उसको नरम किया, फिर एक बुढ़िया ऐसे बर्फ के रुई के गाली की तरह उसको उठा के कंधा दिया और ऐसे नवाले बना बना के उसको खिलाता रहा। फिर कुछ मुंह पे गिरा, कोई दाएं बाएं, उसको ऐसे उसने साफ किया। तो जब लेटाने लगा तो वो बुड़बुड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई ये क्या किस्सा, ये कौन है? कहा, ये मेरी माँ है। तो मैं सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ तो पहले इसके सारे काम करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कुछ कह रही थी। कहने का क्या बताऊं क्या कह रही थी, पागल माँ है। जब भी इसकी खिदमत करता हूँ कहती है, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी। मैं कहाँ और मूसा कहाँ, मैं कहाँ और मूसा। हाँ, दुनिया में बड़ा होने के दस्तूर ये ग्रेड नहीं है, 22 ग्रेड वजीर आला होना, ये कोई बड़ाई नहीं है। अल्लाह उसके रसूल को राजी कर देना, यही दुनिया की सबसे बड़ी बड़ाई है।
یہی دنیا کی معراج ہے. اپنی ماں تمہارے لیے ماں دست بدعا ہو، باپ کی دعا ہو. یہ کیا سیاست ہے کہ باپ کا حال پوچھنے کا ہی وقت نہ ملے؟ یہ کیا نوکری ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے معذور ہو جائے؟ انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے ایک جملے میں اپنے اور اپنے ماں باپ کے شکر کو جمع کیا کہ میرا بھی شکر گزار بن، اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ماں باپ کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے، میں آپ کو عجیب بتاؤں، یہ آیت میں اپنے علمی سفر میں نہیں سمجھاؤں، قرآن حدیث کی تفسیر پڑھتا نہیں، اپنے جاہلیت کے دور سے اس میں اس آیت کو سمجھاؤں. جب میں کالج پڑھتا تھا، ہمارا راوی کا کنارہ ہے، جنگل تھا، تو ہم جب گھر آتے تو شکار کھیلنے جنگل چلے جاتے. 8 دن جنگل میں پڑے رہتے، سو کھانا پانی نوکر چاکر سارے. تو جب وہ تیتر شکار ہوتا تھا نا، وہ چھرے ہوتے، وہ چھرا لگتا وہ گر جاتا، اور بھاگ کے جاتے ذبح کرنا تو ایسے پڑا ہوتا تھا، پاؤں ادھر ہاتھ ادھر پر ادھر، ایسے گردن ٹیڑھی کر کے بے بس ہوا پڑا ہوتا تھا کہ اب تیرے ہاتھ بس میں ہوں، ذبح کر یا بھون یا پکا، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے اس تعبیر کو ماں باپ کے لیے پیش کیا ہے کہ ماں باپ کے آگے ایسے بچھ جا جیسے پرندہ زخمی ہو کے شکاری کے آگے بچھا پڑا. لا تقل لهما اف، اف اف ہماری زبان میں ہوں، ماں نے بولا ہوں، یہ ہوں جو ہوں ہوتی ہے چڑ کر، اس کو اللہ کہہ رہا لا تقل لهما اف. ہوں کرنے پر اگر نیکیاں برباد ہو جاتی ہوں تو بدتمیزی کرنے پر کیا ہوگا؟ جو بدتمیز ہو جائے ماں باپ کو، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ صرف اتنے ہوں پر. اللہ کے نبی سے پوچھا جبریل نے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. کہ کوئی نشانی تو بتا دیں. کہ جب دیکھو لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے. جب سندھ کے لوگ ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کریں، جب سندھی نوجوان، پنجابی پٹھان بلوچ نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کریں تو پھر سمجھو کہ قیامت آ رہی ہے. میرے بھائیو، ہماری عزت کے معیار پیسہ نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ذہن بنا دیا گیا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. میرے رب کی قسم، دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، ایک ایک کتاب اٹھاؤ، ورق ورق الٹاؤ، سطر سطر پڑھو، حرف حرف میں ڈوب کے دیکھو، اللہ کو پانے والے کبھی ناکام نہ ہوئے اور اللہ کو کھو دینے والے کبھی کامیاب نہ ہوئے. فتح شکست ایک اور مفہوم ہے، کامیابی ناکامی ایک اور مفہوم ہے. اللہ کو راضی کرنے والے شکست تو کھاتے چلے آئے، ناکام کبھی نہیں ہوئے. اللہ کے نافرمان فاتح تو بنتے چلے آئے، کامیاب کبھی نہیں ہوئے، کامیاب کبھی نہیں ہوئے. ابن زیاد فاتح ہے اور حسین شکست خوردہ ہے. شمر نے جھنڈا اونچا کیا ہے اور حسین کا جھنڈا سر نگو ہو گیا ہے. ان کی اولادوں نے مزے کیے ہیں اور آپ کی اولاد ذبح ہوئی ہے، انہوں نے شکست کھائی ہے، ناکام نہیں ہوئے. جب مستورات کا قافلہ اٹھا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، 72 تن تھے جن کے سر دھڑوں سے جدا تھے، اور اس میں 16 آل رسول بھی تھے. 16 جن کے خون کا ایک قطرہ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. 16 ان میں معصوم عبداللہ، 2 سال کا معصوم عبداللہ، حسین کے آخری بیٹے جو شہید ہوئے عبداللہ، ان کے گلے کے تیر، ان کو بلایا پیار کرنے کو کہ مجھے ہی ماریں گے، اس معصوم کو کیا ماریں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑا. ابن الموقد ایک کوفی تھا، اس کا تیر ان کے گلے کے بھی پار ہو گیا اور اس کا گرتا ہوا خون تاریخ لکھ گیا کہ اپنی افسری میں حرام نہ کمانا، ورنہ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بچوں کی خاطر کیے تھے، وہ تمہارے سامنے عبداللہ کر دے گا. اس سے زیادہ مقدس تھے تمہارے بیٹے. اپنی بیٹی زینب کی پھٹی چادر کر دے گا، بیٹی کو چادر پہنانے کے لیے رشوت لی تھی. اس سے زیادہ قیمتی تھی تمہاری بیٹی، زینب سے زیادہ قیمتی تھی تمہاری بیٹی. تو رہ نہ سکے، پہلے تو خاموش رہے ساری لڑائی میں، بس کوئی آہ فریاد نہیں ہے. تو دل ہت ہے نہ سنگ و خشت،
درد سے بھر نہ آئے کیوں؟ جب عبداللہ کا خون بہا تو دونوں چلوں میں ان کو خون بھر لیا، پھر اس کو ایسے آسمان کی طرف بلند کیا، اے مولا اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا تجھ سے کوئی گلہ کوئی۔ تو زینب نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایسے سر کٹے ہوئے، تو انہوں نے کہا واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء واہ محمدا واہ محمدا بناتک صبایا وذریتک مقتلا تصفی علیہ الصبا۔ یہ ایسے جملے تھے جنہوں نے قاتلوں کو بھی پھوٹ پھوٹ کے رلا دیا، وہ ظالم بھی رونے لگے۔ میں تمہیں ان کا کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ واہ محمدا واہ محمدا، ہائے ہمارے نبی، ہائے ہمارے باپ، ہائے ہمارے نانا۔ آج دیکھو اپنے بیٹے کو آ کے دیکھو جس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، جس کا سر تن سے جدا ہے، جس کے اعضاء کٹ چکے ہیں۔ آج تیری اولاد کے سر دھڑ الگ ہو گئے، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئیں۔ آج یہی تو جسٹیفیکیشن ہے نا، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، یہی تو جسٹیفیکیشن ہے۔ یہاں مجھے کر کے دکھاؤ۔ ایک ہاتھ ہی تو دینا تھا، چل میں تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتا ہوں، قصہ ختم، کہانی ختم ہو جاتی۔ اتنی بڑی قربانی اس لیے لی گئی کہ آنے والی امت یہ نہ کہہ سکے بیوی کو کہاں سے کھلاؤں، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، مر جاؤ۔ کیا رب سو گیا ہے یا خزانے کم پڑ گئے؟ ہے آج آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، آپ کی اولاد کے سر کٹ چکے ہیں اور وہ بے گور و کفن ہیں۔ کسی آدمی نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے غیرت کھائی، تصفی علیہ الصبا، ہواؤں نے مٹی اڑا کر ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا۔ یہ صرف 10 دن کی سنانے کا قصہ نہیں ہے، ذاکر گا گا کے سنا دیتے ہیں، لوگ رو رو کے سن لیتے ہیں۔ یہ ایک داستان نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قربانی اپنے گھر میں اس لیے رکھی کہ آنے والی امت ڈول نہ جائے۔ اپنے فقر کو اختیار کیا۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بادشاہ جس کو سب کچھ میسر ہو پھر وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے چل۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا با اختیار جس کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوں پھر وہ دشمنوں کے پتھر کھا کر ان کو دعا دے اور بددعا نہ دے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا با اقتدار جس کے اشارے پر ساری دنیا کا کافر سور بندر خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائے، پھر وہ اونٹ کی لڑائی میں دان توڑوا کر، کندھا زخمی کروا کے، چچا شہید کروا کے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی۔ اور تم تو حکمران ذرا سے شک پر ساری وفاؤں کو غداری میں بدل دیتے ہو۔ تمہاری حکمرانی کی کیا حیثیت ہے؟ ساری زندگی تمہارے ساتھ وفا کرنے والے تمہارے ایک غلط شک کی زد میں آ کر ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ تمہارے پیچھے کیا پھرنا، ہم اس کے پیچھے کیوں نہ جائیں جو ساری زندگی کے گناہوں کو دیکھتا رہتا اور پردے ڈالتا رہتا ہے، اور ایک دفعہ اسے معافی مانگنے چلے جاؤ تو فوراً کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ شک نہیں، 100% غداریاں، نمک حرامیاں، ہر کبیرہ گناہ سے وجود داغدار، بدبو ہی بدبو ہے۔
जवानी भी बीत गई, बुढ़ापा भी ढल क्या गया, गड़ गया, न हिला जाए न चला जाए। इस उम्र में भी तौबा करने का ख्याल आया और दो नदामत के आंसू खुश्क चश्मे से उबल पड़े और कहने लगा, हाय अल्लाह मेरी तौबा। तो अल्लाह उस उम्र में भी कहता है, आजा मैं तो तेरे इंतजार में था कि तू तौबा कर ले, जाओ हमने माफ कर दिया। इस अल्लाह को मतलूब बनाओ जिसके यहाँ तौबा माफ करना सबसे पसंदीदा अमल है। कारून जमीन में धंस रहा था। कारून आज का तो काफिर कारून से अच्छा, हम तो सारे मुसलमान बैठे। कारून जमीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम की मिन्नतें कर रहा था, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, और पकड़ो और पकड़ो। जब सारा जमीन में धंस गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तेरी मिन्नतें करता रहा, तूने माफ न किया, मेरी इज्जत की कसम एक दफा मुझे कहता है अल्लाह माफ कर दे, तो मैं उसको माफ करके जमीन से बाहर खड़ा कर। तो आज का तो काफिर भी मेरे भाइयों कारून नहीं है। तो हम तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनसे अफजल बेहतर कोई दुनिया में आया नहीं। सारी जिंदगी इस गम में रोते चले गए कि मेरे बाद मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ने किसी की कसम नहीं खाई, आपकी कसम उठाई। लअमरो का इन्नहुम लफी सकरतहिम यअमहून। किसी को आलम का नबी नहीं बनाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किसी के बोल की कसम नहीं खाई, आपके बोल की कसम खाई। वकीलिही या रब्ब इन्न हाउलाए कौमुन ला युमिनून। किसी के शहर की कसम नहीं खाई, आपके शहर की कसम खाई। वहादल बलदिल अमीन। किसी को राजी करने के लिए अल्लाह ताला ने कस्में नहीं उठाई, आपको राजी करने के लिए कस्में उठाई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। साल पहले धमाका हुआ और चलो हम इसी को मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ठोस शायद मौजूद कोई नहीं है। 15 अरब साल पहले धमाका हुआ और हदीस में आता है अल्लाह ने जमीन आसमान को बनाने से 1000 साल पहले कुरान की तिलावत की सूरत यासीन पढ़कर कहा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मुझे कसम है कुरान हकीम की, तू मेरा रसूल है। तू का लफ्ज होता है जो सामने खड़ा हो, वो का लफ्ज होता है जो गायब हो। अगर अल्लाह कहता इन्नहु लमिनल मुरसलीन, वो मेरा रसूल है, तो फिर बात और अल्लाह कह रहा इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू मेरा रसूल है। आगे खड़ा करके तो कह रहे हैं न जमीन न आसमान न अर्श न फर्श न आकाश न धरती, न जिब्रील न मिकाईल न इजराइल न इसराफील, न जन्नत न दोज़ख न लौह न कलम न कुर्सी। ये क्या मेरा रब कह रहा है इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू मेरा रसूल है। तो आप एक कामिल अकमल शरीयत लेकर आए हैं मेरे भाइयों, उसमें अपनी अफसरी को ढाल के चलो तो आपका एक एक दिन 60 साल की बंदगी से बेहतर है। 30 बरस की नौकरी थी, कितनी बड़ी जन्नत लेकर गए, कितना आला मकाम अल्लाह के दरबार में लेकर गए। और हमारा नबी सिर्फ फकीरों के लिए थोड़ा है, पीरों के लिए थोड़ा है, बादशाहों के लिए भी नमूना तो वहीं से मिला है, हुक्मरानों को नमूना वहीं से मिला है, सखियों को नमूना वहीं से मिला है, शुजाओं को नमूना वहीं से मिला है, हर्ब और ज़र्ब के नमूने वहीं से मिले हैं, सालारी के नमूने वहीं से मिले हैं, इमामत के क़यादत के सियादत के नमूने वहीं से मिले हैं, मोहब्बत के अदावत के नमूने वहीं से मिले हैं, मुआशरत के, मईशत के, तिजारत के, ज़राअत के, सनाअत के, सुलह के, जंग के, ये सारे नमूने मेरा नबी लेकर आया है। कामिल अकमल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़यामत तक आपकी जिंदगी इस रोशन सूरज की तरह है। ये तो बेचारा डूब जाता है, हमारे नबी का सूरज डूबा कब है, चांद में दाग है, हमारा नबी तो बेदाग है। पूरी जिंदगी सीरत सूरत मूरत मौजूद है। नसब की किसी की क्या जरूरत थी, अल्लाह ने आपके नबी का नसब भी आदम अलैहिस्सलाम तक जिंदा ताबिंदा रखा ताकि कोई ये न कह सके आज के दौर में पता नहीं ये तरीके अब चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। हाँ, क़यामत तक यहीं चलेंगे और कोई नहीं चल सकता। ये अलग बात है कि महकूम कौम हाकिम का असर लेती हैं, ये अलग बात है कि ताकतवर से कमजोर असर लेता है, क्योंकि मगरिब ताकतवर है, हम कमजोर हैं।
ہم ان کی ہر آنے والی چیز پر آمین کہتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ نہیں نہیں نہیں، ہمارے لیے تو ہمارا نبی نمونہ ہے۔ شکست فتح یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، فقر و غنا شروع سے ہے، عزت و ذلت شروع سے ہے، عروج و زوال شروع سے ہے۔ یہ کوئی دلیل کوئی نہیں کہ وہ ایٹم بنا لیا، ہواؤں میں چلے گئے اور مریخ پر پہنچ گئے تو وہ بڑے انسان ہیں۔ نہیں نہیں، میرا نبی تو ساری زندگی گدھے پہ سوار رہا، پیڑ پہ پتھر باندھ کے چلا، اتنے بڑے اختیار کے باوجود، اتنی طاقت کے باوجود آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، 3 دن روٹی نہیں کھائی، ایک جوڑے میں زندگی گزاری، گھر میں چراغ جلنے کے لیے تیل کوئی نہ تھا۔ یہ صرف اس لیے فقر اختیار کیا کہ آنے والی امت کا قدم روٹی پہ بہک نہ جائے، حکومت پہ ڈول نہ جائے، عہدوں میں وہ غلط نہ چلے جائیں۔ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر تو باندھے پر ایک لقمہ اپنے اندر غلط نہیں جانے دیا۔ 4 دن گزر چکے تھے، باغ میں گئے، کیڑا لگی کھجور اٹھا کے کھانے لگے۔ ابن عمر سے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ تو اب ہم کہاں سے گنجائش نکالیں؟ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے سرداروں کی ماں، سب سے محبوب بیٹی، حال پوچھنے گئے کہ فاطمہ بیٹی اندر آؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ چادر ممبر پہ بچھائی ہوئی، یہ اس ڈائس پہ بچھائی ہوئی ہے۔ میرے نبی کی بیٹی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر ہی کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ ایک اجنبی جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے تو پردے کے لیے بڑی چادر کہاں سے لوں؟ میرے گھر میں بڑی چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ باپ کی چادر سے پردہ کی، اندر آئے دونوں، کہ میری بیٹی کیا حال ہے؟ تو گلے لگ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک بھی ہے، بیماری، نہ روٹی ہے نہ دوا۔ ایسا با اختیار آدمی کے اود پہاڑ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہو یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں میں سونا چاندی بن جاؤں گا۔ نہیں 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 نہیں، براق زمین پہ اترنے کی اجازت مانگتا ہو پھر آپ گدھے پہ سوار ہوتے ہو۔ آپ نے گلے سے لگا لیا، طائف کے پتھر کھا کے آنسو نہ نکلا، اود کے زخم کھا کے آنسو نہ نکلا، 3 دن کے فاقوں سے آنسو نہ نکلا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا اور خود بھی رونے لگے۔ اور کیا کہا بیٹی؟ صبر کر والذی بات اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں چکھا۔ اگر تیرے گھر میں بھوک ہے تو تیرے باپ کے گھر میں بھی بھوک ہے۔ یہ کیوں تھا؟ نہیں کوئی نہیں تھا، جنت کے دسترخوان اترتے تھے، اگر آپ اشارہ کر دیتے۔ یہ اس قدر نچلی سطح پہ اس لیے زندگی گزاری کہ آنے والا کوئی بہک نہ جائے، کوئی ڈول نہ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ نہیں کہ ہمارے پاس سیرت موجود نہیں، موجود ہے ایمان۔ پیسے کو نہیں خریدنے کے لیے، بازار میں پیسے سے خریداری ہے نا، تو دین کی منڈی میں آنے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے اس سرمایہ کا نام ایمان ہے۔ وہ پلے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، اس سے خریداری نہیں ہو رہی۔ اندر میں جب ایمان اترتا ہے زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں، تو چھوٹے سے صوبے کے وزیر اعلی ہیں، 3 بر اعظم کے، دیپال پور کشمیر تک حکومت، جنوبی فرانس پرتگال تک حکومت، سینیگال چوڑ تک حکومت، کاشغر تک حکومت، ولید سلیمان عبد الملک کے ظلم و ستم سے نہایا ہوا سارا ملک، اور 2 سال 2 مہینے 4 دن حکومت کر کے وہ شخص اس طرح دنیا سے اٹھا ہے کہ 3 بر اعظم میں ایک زکات لینے والا باقی نہ بچا۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیاں ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں، دوپٹہ رکھ کے۔ تو آپ نے بیٹیوں سے کہا دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ان کی خادمہ رونے لگی، کہا آج آپ کی بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے۔ تو تمہیں رونے لگے، کہا بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، تو میں جہنم تمہاری خاطر نہیں خرید سکتا، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عید کے موقع پر بچوں نے مطالبہ کیا کپڑے لے کر دو۔ ایک ایس پی میرا دوست ہے، اسے کہنے لگا 15 دن کے بعد مجھے زکات لگتی ہے، لیکن میری ساری تنخواہ ختم ہو چکی ہے، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا بچوں کو کھلانے کے لیے، پھر 15 دن قرضہ اٹھاتا ہوں،
اور ایک ہمارا ایسے دوست ہے DIG، اسے کہنے لگا میں نے اپنے افسروں سے ماتحتوں سے کہا ہوا ہے جس دن تم دیکھو کہ میں نے سائیکل خریدی ہے تو سمجھنا میں نے رشوت لی ہے، اس دن سمجھ لینا کہ میں نے رشوت لی ہے، میں اپنی تنخواہ میں سائیکل بھی نہیں خرید سکتا۔ یہی چراغ جل رہے ہیں تو کچھ روشنی ہے، ورنہ تو کب کے اندھیرے نہ چھا جاتے، کب کی دنیا کی بساط لپیٹنے دی جاتی۔ کہنے کہ میرے پاس تو انہوں کا کپڑے لے کر دوں گا، میرے پاس تو پیسے نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ تو ان کی بیوی نے کہا آپ تنخواہ ایڈوانس لے لوں، اس سے میں کپڑے سی لوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے لے لوں، چلا لوں۔ کہنے کہ چلو یہ میں کر لیتا ہوں۔ تو انہیں اپنے خزانچی کو بلا کر کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، ہم نے بچوں کے کپڑے لینے۔ تو خزانچی بھی انہیں کا تربیت یافتہ تھا، تو کہنے لگا اگلے مہینے کی زندہ رہنے کی گارنٹی لے کر دے دے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ اگر بیچ میں مر گئے تو اس پیسے کا حساب کیا دو گے؟ کرنٹ لگا جیسے۔ واپس گھر آ گئے، بیگم سے کہا بچوں سے کہہ دو کپڑے نہیں لے کے دے سکتا، اسی میں گزارا کرو۔ عید کے دن ملنے آئے بچے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بنو امیہ نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی ہے، جیسی بھی کی، آئے بچے بھی ایسے کپڑوں میں، تو حضرت عمر رونے لگا، بیٹو تمہیں آج دکھ تو بڑا ہوگا، ہمارا باپ ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دے سکے۔ تو حضرت عمر تو ان کے بیٹے عبد الملک نے کہا نہیں ابا، آج ہمارا سر عزت سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے۔ حضرت عمر کا ارشاد عالی ہے، لوگو لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، اے لوگو کسی آدمی کا تمہیں رات کو تہجد میں گڑ گڑانا دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الرجل کل الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ بیدہ۔ عمر جیسا شخص کہہ رہا ہے اے لوگو تمہیں کسی کا رات کو تہجد میں تڑپنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ کامل انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہو۔ تو آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، اگر یہ حقوق پائمال ہو گئے تو بڑی خوفناک پکڑ ہے۔ اگر یہ حقوق مل گئے لوگوں کو، حقدار کو، تو آپ سے پھر اونچے مقام والا کوئی نہیں ہے۔ عرش کے سائے میں سب سے پہلے عادل حکمران بلائے جائیں گے، ولی پیر فقیر نہیں بلائے جائیں گے۔ سب سے بڑا رتبہ تو شہید ہے، شہید کو بھی نہیں بلایا جائے گا جب اللہ کے عرش کا ایسے سائبان ہوگا اور باہر دھوپ ہی دھوپ ہوگی۔ یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر اس وقت ہے اور اس کی آگ کا 1/20 کروڑ حصہ زمین پہ آ رہا ہے۔ 19 کروڑ 99 لاکھ 99,999 حصے ہوا میں ختم ہو رہے ہیں۔ ایک حصے سے دسمبر میں ہم گرمی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کے ڈیپتھ میں جا کر جو ٹیمپریچر ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ اس کے اندر کا ٹیمپریچر ہے۔ یہ 1 میل کے فاصلے پر اس دن ہمارے سر پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ اعلان کرے گا آ جاؤ سب سے پہلے لے کر آؤ، سب سے پہلے کس کو؟ عادل حکمرانوں کو، عادل افسر بھی تو حکمران ہی ہے۔ حکمران سے مراد صرف بادشاہ نہیں، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اور جس میں لوگوں کے حقوق وابستہ کیے، تو آ جاؤ آ جاؤ، سب سے پہلے تمہیں عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ شہید صاحب پیچھے پھر رہے ہیں، تہجد گزار پیچھے پھر رہے ہیں، ہر سال حج کرنے والے عمرے کرنے والے پیچھے پھر رہے ہیں۔ میں ان اعمال کو ہلکا نہیں کہہ رہا ہوں، ان اعمال کی بڑی عظمت ہے، پر آپ سے جو صحیح مطالبہ ہے وہ اللہ کو عدل کا ہے۔ بے شک آپ 2-4 نفل پڑھو تہجد کے، ساری رات نہ جاگو، 1 پارا آدھا پارا قرآن پڑھو، سارا قرآن روزانہ نہ ختم کرو، سارے رمضان کے روزے رکھ لو، باقی روزے نہ رکھو، لیکن عدل کو زندہ کرو، عدل کو۔ 5 نمازیں پڑھو، بے شک اشراق تہجد اوابین چاشت یہ نوافل عبادت گزاروں کے لیے ہیں جن کے اوپر کوئی لوگوں کے حقوق نہیں ہیں۔ آپ کے لیے سب سے بڑا حق ہے لوگوں کو ان کے حقوق تک پہنچانا، بیچ میں حائل نہ ہونا، بیچ میں آڑے نہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس قلم چلانے کو بھی قیامت کے دن دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ بنائے گا۔ اس سے میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ڈھونڈو، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ میں حضور کا نسب صرف اس لیے سناتا ہوں کہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کی ہر چیز آج تک سلامت ہے۔ 1424 سال ہو گئے، ایک چیز بھی گم نہیں ہوئی۔
50 سال کے بعد تورات تبدیل ہو گئی، 50 سال کے بعد صرف انجیل، 50 سال کے بعد انجیل تبدیل ہو گئی، 1424 سال ہو چکے ہیں۔ ایک سپر کمپیوٹر نکلا ہے جو 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے کسی چیز کو پرکھ لیتا ہے، اس میں انہوں نے انجیل کو ڈالا، ٹھک 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 ٹھک، ساری سکرین غلطیوں سے بھر گئی۔ قرآن کو ڈالا 00000، سارا قرآن ہر غلطی خطا سے پاک نکلا۔ 1935 میں انجیل اکٹھی کی گئی جرمنی میں، پادریوں نے اکٹھی کی، کئی ہزار انجیلیں اکٹھی کی، ہر انجیل دوسرے سے مختلف، ہر انجیل دوسرے سے مختلف۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن بھی ایسا ہی ہوگا۔ 40,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے گئے، 40,000 1935 میں جرمنی میں پادریوں نے اکٹھے کیے۔ 40,000 کے نسخوں میں زیر زبر کا فرق بھی کوئی نہیں۔ ہاں کتابت کی غلطیاں تھیں، کہیں الف چھوٹا ہوا تھا، کہیں نقطہ چھوٹا ہوا تھا، یہ غلطیاں جو کتابت میں ہوتی ہیں۔ لفظ ہر ایک 40,000 میں ایک لفظ اوپر نیچے نہیں آیا۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، قرآن ہمارے نبی کی سیرت معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے۔ اس کو جاؤ بھائیو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ نے ہمارے نبی کا نسب بھی قیامت تک کے لیے سلامت کر دیا ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ تو 18 گریڈ ہو یا 17 گریڈ ہو یا 5 گریڈ ہو یا 6 ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر پاکستان ہو، مسجد کا امام ہو، عیالدار ہو، بے اولاد ہو، گمنام ہو، مشہور ہو، صحرائی ہو، کوہستانی ہو، میدانی ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک۔ تو میں یہ کہتا ہوں سندھی نہ بنو، پنجابی نہ بنو، پٹھان نہ بنو، اور مہاجر نہ بنو، اور بلوچ نہ بنو، اور بروہی نہ بنو، اور گلگتی نہ بنو، محمدی بنو، محمدی۔ دیکھو یہ پولیس والے کھڑے ہیں نا، ان کی ایک ہی وردی ہے، جو کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی قوم کا، لیکن جب پولیس میں آیا تو سب کی وردی ایک ہو گئی۔ ان سے کہو کل ہندوستانی وردی پہن کر آئے تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو میں پہنو گے ہندوستانی وردی؟ کیا حشر؟ آپ لوگ خود یہ جو سارے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ان کا کیا حشر؟ وفادار، دیانتدار، صرف ایک کام کیا، ہندوستانی وردی پہن کے آ گئے تو کیا حال ہوگا؟ غداری کا کیس، گرفتاری فوراً بلا ضمانت۔ تو میں کہتا ہوں ساری وردیاں اتار دو، سندھی بھی، پنجابی بھی، بلوچی بھی، اور پٹھانی بھی، اور بروئی بھی، اور ایرانی بھی، اور ہندی بھی، اور ترانی بھی، اور صرف محمدی وردی میں آ جاؤ۔ اللہ کو بڑے پیارے لگو، اللہ کو بڑے پسند آئیں گے۔ اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا، بس جو اس کی نقل اتارے گا وہ بھی اس کا محبوب بن جائے گا۔ تو بھائیو ایک تو پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے اللہ سے ہمت مانگو۔ اور دیکھو یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو مرتا نہیں ہے، یہ بڑا عجیب بیج ہے جو اللہ اندر میں ڈالتا ہے۔ کیا بتاؤں، جماعت تھی امریکہ میں، بیان ہوا عربی میں بیان ہوا، ایک لڑکی اٹھ کے آ گئی، کہنے لگی میں نے مجھ سے نفرت نہ کرنا، ایک بات کرنا چاہتی۔ جی فرمائیں۔ کہا میں ترکی ہوں، مسلمان ہوں، مجھے نہ عربی آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی، میں یا انگریزی جانتی ہوں یا ترکی جانتی ہوں۔ تو ایک عرب ساتھی نے، اس کا نام تھا یونس، اس نے بیان کیا تھا کہ اس آدمی نے بیان کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایک لفظ بار بار ریپیٹ کر رہا تھا، ایمان ایمان ایمان، بس وہ میرے دل پہ جا کے لگ رہا تھا، ایمان ایمان ایمان۔ اسی سے میرے اندر کی دنیا بدل گئی ہے۔ میں ایک یہودی لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہوں 3 سال سے بغیر نکاح کے، اس لیے میں نے کہا مجھ سے نفرت نہ کرنا، اسے بلاؤ، اس کو مسلمان کر کے میرا نکاح کر دو، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر مسلمان نہیں ہوتا تو میں ترکی واپس چلی جاؤں گی، میں اس زندگی سے آج توبہ کرتی ہوں۔ اس لڑکے کو بلایا، 3 دن اس کو سمجھاتے رہے ساتھی، وہ کہا نہیں 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 نہیں۔ چوتھے دن وہ لڑکی آ گئی، کہا وہ تو مسلمان نہیں ہوتا،
تو اس نے جیب سے ٹکٹ نکال کے دیکھا کہ میں استنبول کا ٹکٹ خرید چکی ہوں، صرف اب میں نے سیٹ لینی ہے. میں نے اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ بس میری توبہ، صرف لفظ ایمان، ایک لفظ نے دنیا بدل دی. یہ ایسا اندر میں بیج ہے جو مرتا ہی نہیں. کپاس کا بیج تو جلدی مر جاتا ہے، گندم کا بیج جلدی مر جاتا ہے. ایمان وہ چیز ہے کہ جو مرتا ہی نہیں ہے. کوئی بدبخت ہوتا ہے جو اس سے محروم ہو جائے، ورنہ جس کے دل میں ایک دفعہ اللہ اتار دے وہ نہیں نکلتا. تو اس لیے بھائیو، ایک تو ہم پچھلی پر توبہ کریں، اگلی کے لیے اپنی زندگی کو بدلیں. اس کے لیے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جائیں. تبلیغ سے کہہ رہے تھے نا ارباب صاحب کہ یہ دنیا میں سب واحد کام ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ہو رہا ہے، اور جس میں صرف ایمان کی دعوت ہے، اخلاق اعمال کی دعوت ہے، جس کو بھائی ہر آدمی لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خوبی کی وجہ سے اس کو 6 بر اعظم میں پہنچا دیا. خود اللہ نے مجھے اس مختصر سے وقت میں مجھے 6 بر اعظم اللہ نے پھیرایا. 6 بر اعظم میں تاجر بن کے نہیں گیا، ذمہ دار بن کے نہیں گیا، کسی سیاسی جماعت کا رکن بن کے نہیں گیا. میں 6 بر اعظم میں صرف اسی مبارک محنت کی نسبت کے ساتھ گیا ہوں، اور ہر جگہ میں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے دیکھا ہے. جنوبی امریکہ میں ایک آدمی مجھ سے لپٹ کے رونے لگا، ایک عرب، کہنے لگا اگر تم لوگ یہاں نہ پہنچتے تو ہماری ساری نسل مرتد ہو چکی. تو یہ بستر اٹھا کے جانے میں آپ کو بازار دیکھنے میں کچھ انقلاب نظر نہیں آ رہا. یہ پورے عالم پر اثر انداز ہونے والی محنت ہے. اللہ نے کتنے انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا، چاروں طرف بکھرے ہوئے واقعات. تو اس لیے میں آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس میں وقت لگائیں. یہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ کرنے کا کام ہے. ارباب صاحب سے ہمارا سلام دعا تبلیغ کے ذریعے سے تو ہوا. یہ ایم این اے تھے اور ہم وہاں گشت کرتے تھے اسلام آباد میں، تو وہاں چودھری اسلم صاحب لے کر آئے کہ ایک ہمارے سندھ کے بڑے شریف النفس ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، بڑے ان کے فضائل سنائے، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں. تو آج کوئی 10 سال پہلے ہماری ان سے ملاقات. ہمیں کیا پتا تھا یہ وزیر اعلیٰ بن جائے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، ہمیں کیا پتا. تو اب وہ اللہ ان کو جزا دے اپنے اقتدار کو صحیح استعمال کر. ہم ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، یاد رکھو، ہم ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ آج کی سیاست میں حریف بننا پڑتا ہے، اور حریف بننے سے پھر اگلا بات نہیں سنتا. ہم چاہتے ہیں سارے جنت میں جائیں، پیپل پارٹی والے بھی جنت میں جائیں، اور یہ ایم ایم اے والے بھی جنت میں جائیں، مسلم لیگ والے بھی جائیں، ایم کیو ایم والے بھی جائیں، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کہ سارے مسلمان جنت میں جانے والے بنے، کوئی دوزخ میں جانے والا نہ بنے. سارے توبہ کر لیں، کوئی بغیر توبہ کے نہ جائے دنیا سے. جیسے ہم تو سب کے پاؤں پکڑتے ہیں، سب کی منت کرتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی اللہ کو منا لو، آ جاؤ بھائی اللہ کو منا لو. اس کو سیکھ لو بھائی، تمہارا یہاں بھی بھلا ہوگا وہاں بھی بھلا ہوگا. اس سے میرے بھائیوں، اس کو یہ ایمان ایک ایسی طاقت ہے جو رکاوٹ بن سکتا ہے، ورنہ حکومت کرپشن نہیں روک سکتی، قتل و غارت نہیں روک سکتی. یہ بیچارے پولیس والے کتنے 5-6 لاکھ آدمی، ان کے ہاتھ میں پرانی بندوقیں پکڑائی ہوتی، اور وہ کوئی 1953 ماڈل کی ان کو ویگنیں دی ہوتی. یہ بیچارے کیا کہاں یہ کچھ کر سکتے؟ وہ ویسے بھی تھوڑے سے 7-8 لاکھ 10 لاکھ ہوگی پولیس پورے پاکستان، 5-6 لاکھ فوج ہوگی. یہ کہاں تک روک سکتی ہے؟ ہاں، اگر یہ دل کی دنیا بیدار ہو گئی، بس جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. آپ کو عجیب قصہ سنو. فیصلہ آباد میں یہ گاڑی چھیننے والوں نے ایک آدمی سے گاڑی چھینی اور اس کو لے کے بھاگے. شام کو ان کا فون آیا کہ آپ کی گاڑی فلاں پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہے، وہاں سے لے لیں. اس میں کیسٹ لگی ہوئی تھی، میرا بیان کی کیسٹ، وہ ہم نے راستے میں چلائی تو سنتے ہمیں ندامت ہوئی کہ ہم نے یہ کیا گناہ کیا. تو آپ برائے مہربانی اپنی گاڑی واپس لے جائیں. ایسا بات کی بتا رہا ہوں، 2-3 مہینے پہلے کا واقعہ. تو ان کو کوئی بتا دے کہ تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. وہ بھی مسلمان ہیں، اور کسی بھی موڑ پہ آدمی توبہ کر سکتا ہے، نومیدی تو ہے کوئی نہیں. تو میرے بھائیوں، جس ملک میں عدل زندہ ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جس ملک میں ظلم پروان چڑھ جائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. حضرت علی کا فرمان ہے، کافر کی حکومت تو اللہ چلا دیتا ہے، ظالم کی حکومت نہیں چلاتا. تو ہم ظالم ہیں. تو وہ اپنے دفتروں میں نماز کو زندہ کرو. میں تو ارباب صاحب کی محنت کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اپنی میٹنگز میں نماز کا وقت رکھیں، تو وقفہ برا. چائے کا بھی تو وقفہ رکھتے ہیں. تو یہ شروع کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں بھائی، پکڑی گئی نا چوری. اب نماز کا وقفہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہے؟ چلو شکر. اور بولو بھائی آزاد صاحب،
ہے؟ اچھا بھائی شہادت مل گئی، شہادت لو بھائی لو. ہاں ماشاء اللہ، یہ لکھا ہو بھائی پریئر بریک. ٹھیک ہے، اللہ کرے کاغذ پہ نہ ہو، عملی طور پر بھی ہو. ہاں دیکھا، یہ کہہ رہے عملی کوئی نہیں، صرف کاغذ میں ہے، تو پھر کیا فائدہ. تو آپ بھائی سارے اپنے دفتروں میں نماز کا وقت دیں، خود بھی جا کر نماز پڑھیں، ساتھیوں کو بھی لائیں. سجدے میں پڑے بغیر اللہ ملتا کوئی. تو سارے بھائی اس کے ارادے کرو بھائی، تبلیغ میں وقت لگاؤ اور آنے والوں کو سکھ دو، ان کو پریشان نہ کرو، ان کو دکھی نہ کرو. پتہ نہیں آپ کو لوگ کن کن مشقتوں سے گزرتے ہوئے آپ تک پہنچتے ہیں. آگے کوئی اپنے بھتے وصول کرنے شروع کر دے تو بہت بڑا ظلم و ستم ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیانتدار لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے ایک دوست سے ریٹائر ہو گئے. وہ میں ان سے ملنے گیا، پہلے وہ اسلام آباد ان کی پوسٹنگ ہو گئی، سیکٹری لیول کے تھے، پھر لاہور دوبارہ آئے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہوئی، میں نے کہا جلدی واپس آ گئے یا کوئی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بات کیوں چھڑی. کرنے لگے میں اسلام آباد گیا تھا، 6 مہینے بعد واپس آ گئے. کہنے لگے میں نے درخواست کی تھی گورنمنٹ سے کہ مجھے واپس بھیج دو لاہور، کسی کھڈے لائن لگا دو، ورنہ یا میں یہاں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کرپٹ ہو جاؤں گا. کہ شام کو جب بیٹھتے سارے سیکٹری دوست، وہ کہتا امریکہ میں اتنے ڈالر اکٹھے کر لیے، کوئی کہتا انگلینڈ میں اتنے خرید لیے، کوئی کہتا وہ ایک جو وہ سب کا ٹھیکیدار ہے ایک ملک کیا نام سوئٹزرلینڈ، اس میں اتنے پیسے، اسلام آباد میں اتنے. میں سوچتا میں تو سیکٹری کے ریٹائر ہونے والا ہوں، میرا تو ذاتی گھر بھی نہیں بنا، تو یہ کیا چکر ہے. تو کہنے لگا میں نے سوچا اگر میں یہاں رہ گیا تو یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا پھر انہی کی طرح کرپٹ ہو جاؤں گا. تو پھر میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، مجھے لاہور کسی طرح جگہ لگا دو، مجھے یہاں سے نکال دو، میرے بس میں نہیں یہ سب کچھ سننا اور دیکھنا. تو یہ اس قسم کے جو لوگ نوکری کر کے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے حجت بن جائیں گے قیامت کے دن. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اور بھائی دیکھو بیان کے دوران اگر کوئی بات ایسی آئی ہو جو آپ بھائیوں کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا. میرا جو مقصود اور موضوع ہے وہ تو یاد دہانی ہے، نہ کہ کسی کی تذلیل اور تضحیق. یہ تو اسلام کا موضوع ہی نہیں. برے کو برا کہنا ہی حرام ہے، وہ تو بہت برا ہے، یہ کہنا ہی تضحیق اور ٹانٹنگ، یہ تو اسلام میں اس کی گنجائش ہی کوئی. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی قسم نہیں دے سکتا کہ میری بات بالکل فری آف ہے، ہر چیز گناہ سے میری پاک گفتگو ہے اور غلطی سے پاک گفتگو ہے، یہ ناممکن ہے. صرف نبی کے لیے یہ عصمت اور پاکیزگی ہے. ہم تو صحیح کہتے کہتے بھی غلط ہو جاتے ہیں اور صحیح جذبے لیتے لیتے بھی ہم غلط جذبوں میں چلے جاتے ہیں. تو بھائی 1.5 گھنٹے کی بعد میں کوئی بات ایسی غلط آئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دینا. اللہ بھی معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. درود شریف پڑھ. ہاں بھائی، اور سفارے ہو کر نا 2 نفل پڑھنا سارے توبہ کے. ہر جگہ ماشاءاللہ توبہ کی بات چل رہی. میں وہاں تھا حیدرآباد میں، تو ایک آ گیا رپورٹر کا تو یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا فائدہ. میں نے کہا جب آپ حیدرآباد سے کراچی جاتے ہیں تو 1 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں یا کچھ وقت لگتا ہے؟ ایک قدم یہاں دوسرا قدم کراچی، وقت لگتا ہے. تو شکر کرو زیرو سے کچھ تو شروع ہوا، کچھ تو اللہ کی طرف رجوع کی بات ہو رہی. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے بھی سود کو 23 سال کے بعد ختم فرمایا. سود پہلے دن حرام نہیں تھا، پہلے دن ہی حرام تھا. اللہ نے مکے میں بھی نہیں چھوڑا، مدینے میں بھی نہیں چھوڑا، ہمارے نبی کے جانے سے صرف 85 دن پہلے چھوڑا گا، بس ختم. شراب پہلے دن حرام تھی، 14 برس کے بعد جا کے روک دینے، بس اب ختم. تو بھائیو تدریجاً ہر چیز آتی ہے، تدریجاً ہر چیز آتی ہے. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ لے آئے گا یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. جو ہوا اس پہ شکر کریں، جہاں پہنچنا اس کی فکر کریں. درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين
یا ارحم الراحمین، اے زمین آسمان کے بے تاج بادشاہ، اے بحر و بر کے تن تنہا وحدہ لا شریک اللہ، ہم سب تیرے بندے اور غلام ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پر میرے مولا بادشاہوں کا اور صاحب اقتدار کا ہاتھ اٹھانا تجھے بڑا پسند ہے۔ آج یا اللہ سارے یہ سندھ کے اقتدار طبقہ، وزیر اعلیٰ بھی اور نیچے کے سارے افسران بھی تیرے سامنے اپنے فقر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ متکبر صرف تیری ذات ہے میرے مولا، متکبر صرف تیری ذات ہے مولا، فنا سے پاک صرف تو ہے میرے رب، ابدی ازلی صرف تو ہے میرے رب، ہم تو پیشاب پخانے کی مخلوق ہیں، ہمیں تکبر کہاں روا میرے مولا، ہم تو مر جانے والے مٹ جانے والے ہیں، ہمارے لیے تکبر کہاں میرے مولا، ہم سارے فقیر عاجز بن کر، پر یا اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جو گڑے کھودے تھے انہی میں گر گر کے زخمی ہو کر آج یا اللہ ہم تیرے دربار میں اس کا حل تلاش کرنے آئے ہیں۔ اللہ جب تک تو ارادہ نہیں کرے گا نہ ہماری کوئی تدبیر چلے گی، نہ کوئی اسکیم چلے گی، نہ کوئی قافلہ منزل پر پہنچے گا۔ یا اللہ تو اب ہماری طرف نظر کرم فرما لے، یا اللہ تو ہماری طرف نظر کرم فرما لے، یا اللہ اے میرے رب، یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے اور ہمیں سچا صحیح مسلمان بنا اور صحیح سچا ان کو دیانتدار افسر بنا، دیانتدار حکمران بنا۔ یا اللہ تو جانتا ہے اس ملک کے نیچے کتنا بڑا خون بہا ہوا ہے، کتنی لاکھوں ہڈیوں کے اوپر یا اللہ اس کی دیواروں کو کھڑا کیا گیا تھا، یا اللہ کتنے معصوم بچے یا اللہ وہ ذبح ہوئے، کتنی بیٹیوں کی عزتیں پائمال ہوئی میری مولا، کتنی ماؤں کے جگر چیرے گئے میرے مولا، کتنی لاشوں کو کتے بھیڑیے کھا گئے میرے آقا، ان مظلوموں کی ہڈیوں پر یا اللہ اس دیش کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اے میرے مالک ہم تجھ سے بھی شرمندہ، تیرے نبی سے بھی شرمندہ، اور ان 6 لاکھ یا اللہ شہداء سے شرمندہ ہیں جنہوں نے یہ دیش اس لیے یا اللہ بنانے کے لیے قربانی دی تھی کہ عدل زندہ ہوگا، بیٹی کو حفاظت۔ میرے مولا آج بھیڑیوں سے یہ ملک بھر گیا ہے یا اللہ، آج درندوں سے بھرا پڑا ہے یا اللہ، یہ ملک نہیں ہے جنگل ہے یا اللہ، یہ ملک نہیں رہا یہ جنگل ہے میرے مولا، ہم بیٹیوں کی عزتیں چھین لی جاتی ہیں میرے مولا، ماؤں کے آسرے چند تکوں پر یا اللہ قتل کر دیے جاتے ہیں ایک جھوٹی کرسی کی خاطر میرے مولا، جہاں ایمان ضمیر بک جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی فریاد سننے کو کوئی نہیں ہے میرے مولا، بوڑھے باپ سے سکتے ہیں میرے آقا، یہاں کا مظلوم عدل لینے کے لیے۔ مورخہ 11 دسمبر سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام سرکٹ ہاؤس میرپور خاص سندھ میں بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، مڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔